پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، ہنڈر انڈیکس 1,06,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,06,125 پوائنٹس پر ٹریڈ ہونے لگا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 7 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 85 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 8 کروڑ 62 لاکھ ڈالرز فراہم کرے گا۔ بینک کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کو رقم ترقیاتی قرض کی مد میں فراہم کی جائے گی۔ رقم ایویشن فیول کے مستحکم ذخائر بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ قرض کی رقم سے شیخوپورہ میں ایویشن فیول کا نجی ذخیرہ قائم کیا جائے گا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس شروع ہو گئی۔ تحریک انصاف شریک نہیں ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں امن و امان اور صوبے کے وسائل پر روڈ میپ دیں گے۔ اعلامیہ لے کر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا۔ صوبائی حکومت کی ناکامی پر اے پی سی کی ضرورت پڑی۔ گورنر آج کا میڈیا پر سنا، کسی نے رابطہ کیا نہ مشورہ مانگا۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی فلور پر بندوق اور بارود خریدنے کی بات کی۔ علی امین گنڈاپور اتنے تگڑے ہیں تو 2 بوتل شہد کے وقت نہ بھاگتے۔ احتجاج کے بعد پختونوں کی گرفتاریوں پر تحفظات کا اظہار۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی سے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے مطابق بشرا بی بی ٹرائل کورٹ کی اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ ضمانت کے بعد بشرا بی بی 9 سماعتوں میں سے 2 میں حاضر اور 7 پر غیر حاضر رہیں۔ بشرا بی بی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ خنجراب پاس کو تجارت کے لیے سال بھر کے لیے فعال کر دیا گیا۔ یہاں سنگ میل آزادی کے 77 سال بعد پہلی بار عبور کیا گیا۔ خنجراب پاس سال بھر کھلنے سے پاکستان کے چین اور خطے کے دیگر ممالک سے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ این ایل سی نے سوست ڈرائی پورٹ پر سرحد پار تجارت کے لیے جامع اقدامات اٹھائے ہیں۔ خنجراب پاس سے مشینری، ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس اور اشیاء خورونوش سمیت دیگر تجارتی سامان کی نقل و حرکت ہوتی ہے۔ یہ ایک نقل و حرکت ہمسایہ ممالک کی معاشی ترقی کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ شیخوپورہ کے حلقہ پی پی 139 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا آغاز۔ 10 امیدوار مد مقابل۔ مسلم لیگ نون کے رانا طاہر اور آزاد امیدوار اعجاز حسین بھٹی میں سخت مقابلے کی توقع۔ صوبائی اسمبلی کی یہ نشست نون لیگی امیدوار رانا تنویر حسین کے بھائی رانا افضال حسین کے انتقال کے بعد خالی تھی۔ نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء کے 27 رکنی وفد نے میران شاہ کا 1 روزہ دورہ کیا۔ شرکاء کو شمالی وزیرستان کی سیکیورٹی صورتحال، قیام امن کے لیے کاوشوں سمیت ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ جی او سی میران شاہ میجر جنرل عادل افتخار نے شرکاء کے سوالات کے جواب دیے۔ شرکاء کو فتنۃ الخوارج مرکز اور ٹوچی میوزیم کا بھی دورہ کرایا گیا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان کشمیر میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک جبکہ شمالی اضلاع میں شدید سرد رہے گا۔ سکھر، کشمور، جیکب آباد میں دھند اور سموگ چھائے رہنے کی توقع۔ لاہور، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، گجرات، جہلم، فیصل آباد میں دھند چھائی رہے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی کا اہم اجلاس آج دبئی میں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ پی سی بی اور بی سی سی آئی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ پی سی بی نے آئی سی سی کو پارٹنرشپ فارمولہ پیش کیا۔ پارٹنرشپ فارمولے کے تحت بھارت چیمپئنز ٹرافی کے میچز دبئی میں کھیلے گا۔ پاکستان آئی سی سی کے بھارت میں ہونے والے ایونٹس کے میچز اگلے 3 سال تک نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ آئی سی سی نے تاحال چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان نہیں کیا۔